ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، جب ہم لفظ صحابی استعمال کرتے ہیں یا لفظ صحابہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری سے مراد صرف ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، امی عائشہ، امی حفصہ، یہ دیگر صحابہ کرام ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہم جب بھی لفظ صحابہ یا اصحاب رسول یا اصحاب پیغمبر یا صحابی یہ لفظ بولتے ہیں تو ہماری اس سے مراد صحابہ اور اہل بیت دونوں ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقسیم کر دی گئی، صحابہ ایک الگ ہے اور اہل بیت الگ ہے. صحابہ میں سے اہل بیت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے سب کے سب اصحاب رسول، لیکن کسی کا یہ شرف ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں بھی شامل کیا کہ ان کا چناؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ داروں میں کیا. اور کچھ ایسے کہ جو ہیں اصحاب رسول لیکن ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بدر جیسے میدان بدر میں شرکت کر کے ان کو بدری اصحاب بنا دیا. کسی کو انصار کا درجہ ملا، کسی کو مہاجرین کا درجہ ملا، کسی کو اہل بیت کا درجہ ملا، کسی کو بدر والوں کا درجہ ملا، اور کوئی حدیبیہ والا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن اہل بیت کو اصحاب رسول سے الگ کر دینا یہ کون سی دانشمندی اور عقل مندی کی بات ہے؟ ہم جب بھی اصحاب رسول، اصحاب پیغمبر کا نام لیتے ہماری مراد جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خواہ وہ اہل بیت میں سے ہو خواہ وہ اہل بیت کے علاوہ. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے اندر 4 شرائط پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سب سے پہلی. اور یہ ملاقات تو بہت سارے لوگوں نے کی، یہودیوں نے بھی ملاقات کی ہے، عیسائیوں نے بھی ملاقات کی ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی ملاقات کی ہے. منافقین بھی آپ سے ملتے تھے، آپ کے چہرے پر نور کی زیارت بھی کرتے تھے. دوسری شرط اس کے ساتھ جڑے گی تو تب بات بنے گی، اور وہ یہ ہے کہ صحابی اس سے کہتے ہیں جس نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ کے چہرے پر نور کی زیارت کی ہو، آپ کا دیدار کے شرف اس کو نصیب ہوا ہو، لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہو. ابھی بھی صحابی نہیں بنا. صحابی بننے کے لیے تیسری شرط کا ساتھ ملنا ضروری ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس کا جس طرح اللہ پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، سابقہ انبیاء و رسل پر ایمان ہو، سابقہ کتابوں پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دہی والے دن یوم آخرت پر اسے ایمان ہو، بالکل اسی طرح اس کا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اور ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان. وگرنہ ایسے لوگ بھی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، سابقہ انبیاء کو ماننے والے تھے،
لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لو تو صحابی نہیں بنتا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ارتداد کا راستہ اختیار کر کے جن کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، کوئی منکرین نکات بن گیا، کوئی مسلمہ کذاب کو اپنا نبی مان کر کے اسلام سے نکل گیا۔ لہذا یہ چار شرطیں جس میں پائی جائیں وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور کیا ہم پوچھتے ہیں کہ اہل بیت ان چار شرائط میں سے چاروں شرطوں کے اندر موجود تھی کہ نہیں؟ جب موجود تھی تو وہ بھی اصحاب رسول تھے، اور جب اصحاب رسول تھے تو قرآن نے جو فضائل، جو مناقب، جو شان، جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ صحابہ اہل بیت دونوں تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ جہاں عام صحابہ کے لیے ہے، اہل بیت بھی اس میں شامل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ رب العزت نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شریف اور عالی شان اور عالی مقام مرتبہ لوگوں کا چناؤ آباء و اجداد میں کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد میں جیسے لوگوں کا انتخاب کیا، اور انہی میں سے آپ کے دو شہزادے، آپ کے دو پھول سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، جمیع اصحاب پیغمبر کی محبت میں زندہ رکھ اور حسنین کریمین کی محبت میں زندہ رکھ، اور جس دن ہمارا خاتمہ ہو ہم ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی باتیں کرتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، اور قیامت کے دن جنت میں ہمیں ان کا پڑوس مل جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو پھول ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے آپ نے ارشادات عالیہ جاری فرمائے، جن میں سے ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو اپنی دنیا کی زندگی کے دو پھول قرار دیے، دو پھول۔ اور آپ یقین مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی خوشبو، اپنا پھول قرار دیا ہے، پھول کی خوشبو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، ان کو سونگا بھی کرتے تھے کہ ان کی خوشبو تھی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام محسوس کرتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے ان کو سونگ کر کے۔ اور کبھی ان میں سے کسی ایک کو اٹھاتے اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے اور اس کی زبان چوستے، اپنی زبان اس کو چسواتے۔ یہ وہ مبارک لوگ ہیں، یہ وہ مبارک شہزادے اور بچے ہیں جن کے منہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا لعاب لگا۔ یہ وہ لعاب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگا تو آنکھوں کو شفا مل گئی، اور یہ وہ لعاب دہن ہے جو صدیق اکبر کا غار ثور میں جو ان کے ایڑی پر لگا تو اللہ رب العزت نے اس زہریلی چیز کے کاٹنے کے اثر کو ظاہر کر دیا۔ آج یہ وہ لعاب ہے کہ جو جابر کی ہنڈیا میں ڈل رہا ہے تو جابر کی ہنڈیا میں پکنے والا سالن اور ان کے گھر میں پکنے والی غذا جو چند افراد کے لیے ہے وہ کئی لوگ کھا جاتے ہیں اور کھانا پھر بھی باقی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ معصوم شہزادے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا لعاب براہ راست ان کے منہ کے ذریعے ان کے معدے تک پہنچے۔ اور یہ وہ پیارے بچے ہیں، یہ وہ نبی کے پیارے پھول ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو جنت دے گا، ہمارے بچے بھی قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ تو قیامت کے دن میرے بچے میرے ساتھ ہوں گے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اور اگر انہوں نے ایمان میں آپ کی اتباع کی ہوگی، موحد رہے ہوں گے، توحید کی روش اختیار کی ہوگی، اسلام کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ملائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ طور کی آیت میں اللہ بات ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی، بإیمان، ایمان میں، کہ جیسے باپ ایماندار تھا بچے بھی ایمان لائے، باپ موحد تھا بچے بھی عقیدہ توحید پر تھے،
جنہوں نے اپنے والدین کی ایمان کے اعتبار سے اتباع کی، ان کے پیچھے پیچھے چلے، اللہ کہتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے باپوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ قیامت کے دن ملا دیں گے۔ اور یہ ملانا کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہے کہ والدین کے درجے کو نیچے کر کے اولاد کے ساتھ ملایا جائے گا، بلکہ اللہ اولاد کے درجات کو بلند کر کے والدین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، ان والدین کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اولاد کے درجات کو بلندی عطا کر کے اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ تو گویا کہ آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا اہل ایمان کی اولادیں اللہ قیامت کے دن اہل ایمان والدین کے ساتھ ان کو ملا دیں گے اور ہم جنت میں جاتے ہیں، ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ لیکن یہ حسنین کریمین دو وہ شہزادے ہیں، نبی کے وہ دو پھول ہیں جو دنیا میں اللہ کے نبی کے پھول تھے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولادوں کو اپنے والدین سے ملوائیں گے، ان کے ساتھ اکٹھا کریں گے، تو حسنین کریمین کے والد سیدنا علی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، ہذان ابنایا، لوگوں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضروری کام سے گیا، اور جب میں آپ کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات چیت کر کے فارغ ہوا۔ فراغت کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام چادر لیے ہوئے اور چادر کے اندر کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کوئی کیا چیز ہے آپ کی چادر کے اندر؟ آپ نے اپنی چادر میں کہا کہ یہ میرے دو بچے حسن اور حسین ہیں، اور آپ نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ نے یہ دعا کی تھی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ ان دونوں بچوں سے میں محمد پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو بھی ان دونوں سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اور ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ہذان ابنایا وابن ابنتی، اے لوگوں یہ صرف فاطمہ کے بچے نہیں ہیں، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے، میرے بیٹے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا کی، اور بچپن میں ہی آپ کی اولاد نرینہ کو اللہ نے واپس دے دیا۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں پر خاتم ہے، مہر ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد نرینہ دی لیکن اولاد واپس لے لی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی نسل کو جاری کیا فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد سے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ سیدنا حسن علیہ السلام، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ کیسی بہترین لڑی ہے کہ انسانوں کی جو آخری دور ہے، قرب قیامت کا جو دور ہے، اس دور میں بھی جو امام آئے گا عدل و انصاف سے زمین کو بھرے گا، جو حاکم وقت ہوگا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اسی اولاد میں سے اللہ رب العزت کو دیں گے۔ تو حسنین کریمین یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے گا اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مختصر سی زندگی دی ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہمیں اصحاب رسول کی بات کرنی چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جہاں اصحاب رسول کے دشمن، چاہے وہ اصحاب ابو بکر و عمر ہو، عثمان ہو، امی حفصہ ہو، امی عائشہ ہو، یا دیگر صحابہ اکرام ہو، یا صحابہ اور اہل بیت میں سے کوئی فرد ہو جس کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، ہمیں بلا حیل و حجت ایسے شخص کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کے سامنے سیسا بنائی ہوئی دیوار بننا چاہیے۔ اور اللہ کی قسم یہ سنت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس دھرتی پر اصحاب رسول کی موجودگی میں نبی علیہ السلام پر جو قرآن اترا کرتا تھا، اور اس دور میں جب بھی کسی نے اصحاب رسول میں سے کسی کی توہین کا کوئی جملہ بولا ہے، اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتار کر کے صحابہ کا دفاع کیا۔
وہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان ہو یا علی فاطمہ حسن اور حسین ہو، اللہ رب العزت نے سب کا دفاع کیا ہے۔ اور جہاں تک کہ کہنے والے نے جب کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ایسے جیسے کہ بیوقوف نادان لوگ ایمان لائے، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا بیوقوف یہ نہیں، بیوقوف اور نادان تو وہ ہیں جو اصحاب رسول کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی اہانت کو، استہزاء کو، تمسخر کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ کفر قرار دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی اور فطروں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اور ہمارے چاروں اطراف سے کبھی اہل بیت پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی دیگر اصحاب رسول پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو کبھی سیدنا علی کے بارے میں نامناسب اور نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں، اور کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بکواس کی جاتی ہے، اور کہیں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پر زبان درازی کی جاتی ہے۔ نبی کا ایک ایک صحابی، اس کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان پر، یہ صحابہ پر حملہ نہیں۔ جب ایسی کوئی بات ہو تو وہ حملہ ہمارے ایمان پر ہوتا ہے، اور جب ہمارے ایمان پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب رسول کا اور اہل بیت کا دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ مالک مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں کی محبت کو کوڑ کوڑ کر بھر دے، اور جب تک زندہ رکھیں اصحاب رسول کی محبت میں زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ان کی محبت میں موت ملے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں ان کا بھروسہ کام لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر کام لائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔